ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات درود پڑھ ٹائم کا فرق ہوں کہ برابر چیک کر لیں. میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں دوستوں بھائیوں، اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے ہمیں عافیت کے ساتھ صحت کے ساتھ رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ نصیب فرمایا. اس میں اللہ نے ہمیں روزہ رکھنے کی، نماز تراویح پڑھنے کی، تہجد پڑھنے کی، ذکر و اذکار، صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائی. پھر اللہ نے اس کے بعد دوسری سعادت کہ اللہ نے ہمیں لیلۃ الجائزہ یعنی چاند رات، جو کہ بڑی برکتوں والی رحمتوں والی رات ہوتی ہے، اللہ نے ہمیں وہ رات بھی عطا فرمائی. اور اب اللہ رب العزت کا لاکھ احسان اور شکر ہے کہ اللہ نے اب ہمیں عید الفطر کا یہ مقدس دن دیکھنا نصیب فرمایا. جو بندہ عیدگاہ میں آتا ہے، نماز عید پڑھ کے لوٹتا ہے، وہ گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آیا. یہ ساری اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے نعمتیں ہیں، انعامات ہیں. ہم اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شکر کیسے ادا ہوگا؟ یا تو شکر جو ہے وہ قولی شکر ہوتا ہے، یعنی زبان کے ساتھ الحمدللہ اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے ہمیں یہ سعادتیں عطا فرمائی. نمبر 2 بدنی شکر، عبادت کر کے بندہ نوافل پڑھ کے عبادات کر کے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے. نمبر 3 مالی شکر کہ جتنی حیثیت ہو اس کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرے. تو قرآن کریم میں ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، بندے شکر کرنا تیرا کام ہے اور تیری نعمت میں اضافہ کر دینا، برکت عطا کر دینا عرش والے خدا کا کام ہے. تو ہم عبادات پہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ ہمیں مزید عبادات کی توفیق نصیب فرمائیں گے. کہہ دو انشاءاللہ. جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے چلا ہوں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ
المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ایمان والو میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ میں نے تمہارے اندر اپنے محبوب کو مبعوث کیا، میں نے تمہارے اندر اپنے محبوب کو بھیجا، یہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ اگر میں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کریں، اللہ نے انسان کو کتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ آسمان اللہ کی نعمت ہے، زمین اللہ کی نعمت ہے، دن رات چاند سورج ستارے اللہ کی نعمت ہے، ہوا خلا فضا یہ اللہ کی نعمت ہے، دریا سمندر پہاڑ پھل پھول اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے ایک قطرے سے مجھے اور آپ کو اتنا خوبصورت انسان بنایا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے دیکھنے کو آنکھیں دی ہیں، سننے کو کان دیے، بولنے کو زبان دی ہے، کام کاج کے لیے ہاتھ اور پاؤں دیے۔ اللہ نے رزق دیا، صحت دی، اولاد دی، امن دیا، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ خود خالق کائنات فرماتے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے میرے بندے اگر تو میری نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہے تو شمار، میں اس پہ مثال دوں گا تاکہ انسان کو اہمیت پیدا ہو، مجھے اور آپ کو سمجھ آئے اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ آپ نے پہلے بھی واقعہ سنا ہوگا، خلیفہ ہارون رشید ان کی مجلس میں حضرت بہلول مجذوب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت بہلول خلیفہ ہارون رشید کی مجلس میں بیٹھے ہیں، بادشاہ کو پیاس لگی، خلیفہ ہارون رشید کو پیاس لگی، اس نے اپنے خادم کو کہا پانی پلا، اس نے پانی لیا اور بادشاہ کی طرف بڑھا دیا۔ بادشاہ نے پانی پکڑا، حضرت بہلول بول پڑے۔ حضرت بہلول فرمانے لگے بادشاہ ٹھہر جا، ابھی پانی نہ پینا، پہلے میری ایک بات کا سوال کا جواب دے۔ اس نے کہا جی پوچھئے حضرت کیا سوال ہے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہا بادشاہ تصور کر تو سفر پہ نکلے، جنگل بیابان ریگستان کا سفر ہو، اللہ اکبر، چلتے چلتے تجھے پیاس لگے تو اپنے ملازموں کو اپنے خادموں کو کہو کہ پانی لاؤ، وہ کہیں بادشاہ ہمارے لشکر میں پانی ختم ہو گیا، پانی تلاش کرو، وہ دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جگہ پانی تلاش کریں، اتفاق سے پانی نہ مل سکے اور تجھے پیاس ایسی لگی ہو، گرمی کی شدت اور سختی ایسی ہو کہ اگر تھوڑی دیر تجھے پانی نہ ملا تو تڑپ تڑپ کے مر جائے گا۔ اللہ اکبر، اس حالت میں اچانک ایک آدمی آتا ہے اور اس کے پاس پانی ہے، آپ اس سے پانی مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں پانی دوں گا تو ضرور، لیکن قیمتاً آپ کتنی قیمت ادا کریں گے اور پانی کا گلاس خریدیں گے؟ بادشاہ خلیفہ ہارون رشید کہنے لگا میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا اور پانی کا گلاس لے لوں گا۔ کہا بادشاہ سلامت، اتنی بڑی قیمت؟ کہا آپ کیسی بات کرتے ہیں، پانی نہ ملا میری زندگی ختم، میری زندگی ختم تو میں نے اس بادشاہت کو آگ لگانی ہے، یہ بادشاہت کون سی میرے ساتھ قبر میں جائے گی، یہ تو دنیا میں رہ جائے گی، اس لیے میں آدھی سلطنت دے دوں گا اور پانی کا گلاس کا بہت اچھا پانی پی لیجئے۔ حضرت بہلول اللہ نے کمال سمجھ اور حکمت عطا فرمائی تھی، اللہ اکبر، انہی کی مشہور بات ہے نا، ایک دن قبرستان کے قریب بیٹھے، کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اگر یہی بات بندے کو سمجھ آ جائے انسان کی زندگی کا رخ اور کایا پلٹ جاتی ہے۔ فرمایا اللہ کی بندوں کے ساتھ صلح کروا رہا ہوں۔ پھر فرمایا اللہ تو مان رہے ہیں لیکن بندے نہیں مان رہے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر جناب حضرت وہاں پہ اب کسی نے پوچھا ہاں بھائی، فرمایا اب اللہ نہیں مان رہے، بندے کیا ہیں؟ مان رہے ہیں۔ گویا دنیا میں انسان جو ہے وہ جناب والا توبہ نہیں کرتا
اور جب آخری وقت آتا ہے نا، جب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر انسان کہتا ہے کہ اللہ اب مان جائے، لیکن اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے۔ خیر، حضرت بہلول نے جب تھوڑا سا وقت گزرا، بادشاہ نے پانی پی لیا، پھر دوبارہ سوال کیا، بادشاہ سلامت، میرا پھر سوال ہے۔ کیا سوال ہے؟ آپ سفر پہ نکلے، اللہ اکبر، یا آپ اپنے مقام پہ ہوں، آپ کا پیشاب بند ہو جائے، آپ کا مثانہ بند ہو جائے، آپ کو پیشاب نہ آئے، جتنے حکیم ہیں، طبیب ہیں، سب کو بلایا جائے، سب آپ کا علاج کریں، لیکن کامیاب نہ ہو سکے، بالآخر تھک ہار کے آپ مایوس ہو جائیں کہ اب جناب کیا ہوگا، مثانہ پھٹے گا، موت ہی موت ہے۔ اچانک ایک آدمی آئے، وہ کہے بادشاہ تیری بیماری کا علاج میرے پاس ہے، لیکن یوں علاج نہیں کروں گا، اس علاج کی قیمت لوں گا۔ بادشاہ کتنی قیمت دو گے؟ کہا آدھی سلطنت دوں گا، اپنا علاج کروا لوں گا۔ اتنی بڑی قیمت؟ کہا حضرت آپ سمجھدار ہیں، اگر علاج نہ ہوا مثانہ پھٹے گا، مثانہ پھٹا میں مر جاؤں گا، میں مر گیا، اس بادشاہت کا کیا فائدہ؟ اللہ کرے یہ بات ہمیں بھی سمجھ آ جائے، یہ دنیا یہیں کی یہیں رہ جائے گی، اس نے ہمارے ساتھ نہیں جانا، بعد میں وارث اور کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر، منتقلی ہو جائے گی، میرا اور آپ کا نام و نشان ہی ختم ہو جائے گا، اللہ اکبر۔ تو جب بادشاہ نے یہ کہا، اس پر حضرت نے پھر جو جملے فرمائے وہ میرے اور آپ کے لیے۔ حضرت نے فرمایا بادشاہ ایک پانی کا گلاس پینا اور اس کا خارج ہونا، یہ تیری کل بادشاہت کی قیمت ہے۔ کبھی تو نے سوچا تو روزانہ کتنا پانی پیتا ہے اور پیشاب کے ذریعے خارج کرتا ہے؟ اس اللہ نے تجھ سے کوئی قیمت نہیں لی۔ میرے بھائیوں، یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہے، ہم ذرا غور تو کریں، ہم احساس تو کریں، ہم کیوں نہیں سوچتے یہ سارا نظام یوں ہی نہیں، یہ اللہ نے نظام بنایا ہے، میں اور آپ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہاں امتحان کے اندر ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہیں تو شمار۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا کوئی بندہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا، کوئی بندہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے بھی تو نہیں۔ حضرت کیوں؟ فرمایا دیکھو یہ جو انسان کی سانس ہے نا، یہ نعمت ہے، یہ کیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ اگر سانس نہ آئے تو بندہ زندہ رہ سکتا ہے؟ کتنی بڑی نعمت ہے۔ فرمایا اب دیکھو ہم سانس لیتے باہر سے اندر اور اندر سے باہر، اندر کا سانس باہر نہ نکلے تو موت ہے، باہر کا سانس اندر نہ جائے تو موت ہے۔ فرمایا جب اگر ہم شکر ادا بھی کرنا چاہیں تو اس دوران ہم زیادہ سے زیادہ ایک مرتبہ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ۔ کتنی مرتبہ کہہ سکتے ہیں؟ ایک مرتبہ۔ اور نعمتیں کتنی استعمال کی ہیں؟ دو۔ باہر کا سانس اندر نہ جائے، اندر کا باہر نہ آئے تو موت ہے۔ تو بھائیوں میں عرض کر رہا تھا اتنی نعمتیں عطا کر کے بھی اللہ نے ہم پہ احسان نہیں جتایا۔ کل متاع الدنیا قلیل، لیکن یہ کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ فرما رہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ایمان والو ہم نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہارے اندر ہم نے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا، اپنے محبوب کو تمہارے اندر بھیجا۔ میرے بھائیوں کیوں؟ اس لیے کہ نعمتیں تو اللہ کی بے شمار ہیں، لیکن قربان جاؤں ایک نعمت جسے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کہا جاتا ہے، یہ اللہ کے قدرت کے خزانے میں بھی ایک ہے۔ اللہ نے باقی امتیوں کو نبی عطا کیے، میری اور آپ کی باری آئی، اللہ نے ہمیں نبی نہیں، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیے۔ وقت کم ہے، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا۔ میرے محبوب کی بعثت سے پہلے کے اگر آپ حالات پہ نظر ڈالیں نا، پھر بات پوری سمجھ آتی ہے۔ میرے محبوب کے آنے سے پہلے ہر طرف شرک
ہی شرک تھا، بدعات ہی بدعات تھی، رسومات ہی رسومات تھی، ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا، جہالت اپنی انتہا کو پہنچ چکی، اندھیرا اپنی انتہا کو پہنچ چکا، جہالت اس قدر زیادہ تھی کہ خدا کا گھر بیت اللہ، اس میں 360 بت رکھے ہوئے اور ان کی عبادت کی جاتی ہے۔ مشرک بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں تو ننگے ہو کے طواف کرتے ہیں۔ ظلم اس انتہا کو پہنچ چکا تھا کہ کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی اسے زندہ دفن کر دیا جاتا، اگر قسمت سے بچ جاتی وہ ماں بن جاتی، اس کے ساتھ ظلم کے وہ حربے استعمال کیے جاتے جو بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ ظالم اتنے تھے کہ مزدور کا حق کھا جاتے، غریب پہ ظلم و ستم کر کے خوش ہوتے، جانور زندہ کھڑا ہوتا اس کا گوشت کاٹ لیتے، اللہ اکبر، پانی کے مسئلے پہ لڑائی شروع ہوتی تو صدیاں گزر جاتی، اللہ اکبر۔ کون سا ظلم تھا جو ان کے ہاں روا نہیں تھا، کون سی بری عادت تھی جو ان کے اندر پائی نہیں جاتی؟ غرض ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، ہر طرف ظلم ہی ظلمت، ہر طرف جہالت ہی جہالت۔ قریب تھا کہ کائنات کا نام و نشان مٹا دیا جاتا، پھر اس مٹتی ہوئی انسانیت پہ، اس بلکتی ہوئی سسکتی ہوئی انسانیت پہ اس رب کو ترس آیا جو رات کے اندھیرے کے بعد صبح کا سویرا پیدا کرتا ہے، اس رب کو ترس آیا جو خزاں کے بعد بہار پیدا کرتا ہے، اس رب کو ترس آیا جو مٹی سے سونا پیدا کرتا ہے، اس رب کو ترس آیا جو ایک دانے سے کئی دانے پیدا کرتا ہے، اللہ اکبر۔ اور اس نے اس مٹتی ہوئی کائنات کو بچانے کے لیے اس کائنات میں آمینہ کے لال کو مبعوث کیا۔ میرے محبوب آئے نا، میرے محبوب کے آنے سے کائنات کا رنگ بدل گیا، میرے محبوب کے آنے سے کائنات کا نقشہ بدل گیا۔ اگر یوں کہہ دوں تو مبالغہ نہ ہوگا، جو مشرک تھے وہ مواحد بن گئے، جو قاتل تھے وہ عادل بن گئے، جو رہزن تھے وہ راہبن بن گئے، جو عزتوں کے لٹیرے تھے وہ عزتوں کے محافظ بن گئے، جو شرابی تھے وہ نمازی بن گئے، جو چھوٹے تھے وہ بڑے بن گئے، جو بد تہذیب تھے وہ با تہذیب بن گئے، جو بد اخلاق تھے وہ با اخلاق بن گئے، جو بد کردار تھے وہ با کردار بن گئے، جن کو لوگ عرب کے بدو کہتے تھے وہ زمانے کے امام بن گئے۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ اللہ اللہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ میرے بھائیو یاد رکھیے گا، میرے محبوب کے آنے سے پہلے نہ حقوق اللہ کا خیال تھا، نہ حقوق العباد کا خیال تھا، انسانوں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک ہوتا تھا۔ انسانیت کا درس دینے والی سب سے پہلی ہستی وہ ہے جسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے صلی اللہ۔ آج جو انسانیت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں دجال، کوئی انہیں تو اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت کا نہیں پتا، یہ جن کی طرف ہم دیکھتے ہیں اللہ اکبر، مغرب کی طرف تو سورج ڈوبتا ہے، مشرق سے سورج نکلتا ہے، یہ مغرب والے جنہیں اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت کا نہیں پتا وہ انسانیت کا درس ہمیں دیتے ہیں۔ سب سے پہلے انسانیت کا درس دیا ہے تو محمد مصطفیٰ نے دیا ہے صلی اللہ۔ والدین کے حقوق کا کسی کو پتہ نہیں تھا، میرے محبوب نے آ کے بتایا والد کسے کہتے ہیں، والدہ کا مقام کیا ہے، والد کی عظمت اور شان کیا ہے۔ میرے بھائیوں میرے محبوب نے آ کے بتایا اس بیٹی، وہ بیٹی جو گھر میں پیدا ہوتی تو زندہ دفن کر دی جاتی، آج وہ بیٹی جو ہے اپنے سر سے دوپٹہ اتار کے کہتی ہے مجھے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں، حیا کر، شرم کر، اگر تجھے وجود ملا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت وہ تھا کہ تجھے پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا، میرے محبوب نے آ کے بتایا اور بیٹیوں سے نفرت نہ کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما روایت نقل کرتے ہیں، میرے محبوب نے فرمایا جس بندے کو اللہ دو بیٹیاں عطا کر
کرے اور وہ ان کی ولادت پہ ان کی پیدائش پہ ناراض نہ ہو. اللہ اکبر. دل چھوٹا نہ کرے, دل برا نہ کرے. یہ جہالت ہے, اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں کہ بیٹی پیدا ہو بندہ کہ جی میرا کوئی قصور نہیں, یہ تو جناب میری بیوی کا قصور ہے, اور نسل تو تیری ہے, نسب تو تیرا ہے. اگر کوئی بات کہنی چاہیے تو تجھے کہنی چاہیے, عورت پہ تو بات آتی کوئی نہیں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں توجہ رکھنا, میرے محبوب نے فرمایا اللہ دو بیٹیاں دے, ان کی پرورش کرے, دیکھ بھال کرے, اور جناب وقت پہ ان کی شادی بھی کر دے. میرے محبوب نے فرمایا کل وہ جنت میں یوں میرے ساتھ ہوگا. میرے محبوب نے دو انگلیاں آپس میں ملا کے ارشاد فرمایا کیا مطلب کہ اللہ جنت بھی دے گا, مصطفیٰ کے قدموں میں جگہ بھی عطا کر دے گا. اور جس نبی کے صدقے سے تمہیں وجود ملا ہے, آج اسی نبی کی شریعت پہ ہاتھ ڈال رہی ہو, یاد رکھنا سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ نہیں ملے گا. چاند کو بندہ تھوکے, کس کو تھوکے؟ چاند کو تھوکے. جڈا بھی عقل مند پڑھیا لکھیا ہوئے چاند کو تھوکے گا, چاند کا کچھ نہیں جائے گا, اپنا چہرہ گندا ہوگا. جو میرے محبوب کی شریعت پہ ہاتھ ڈالے گا, میرے محبوب کی شریعت کو 1450 سال ہو گئے, نہ کوئی فرق پڑا ہے اور نہ قیامت تک پڑے گا. کہہ دو انشاءاللہ. یہ اسی طرح انشاءاللہ حق و باطل کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا, اور یہاں تک کہ دجال بھی آئے گا, کوئی دجال کے ساتھ مل جائے گا, اور انشاءاللہ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں, حضرت مہدی کے لشکر میں شامل ہو جائے گا. بھائیو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. مزدور آیا, جس مزدور کو کوئی مزدوری نہیں دیتا تھا, میرے محبوب کے ہاتھوں میں مزدور کے ہاتھ آئے. پیارے تیرے ہاتھ سخت کیوں ہیں, تیرے ہاتھوں میں نشان کیسے, تیرے ہاتھوں میں گٹے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اللہ کے نبی مزدور ہوں, پتھر توڑتا ہوں. میرے محبوب نے فرمایا اچھا, یوں ہاتھوں میں ہاتھ لے کے فرمایا القاسب حبیب اللہ. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتا ہوں کہ مزدور اللہ کا دوست ہے, محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے. میرے بھائیوں اس سے بڑھ کر حقوق کیا ہوں گے انسانیت کے؟ یتیم, جس یتیم کو منحوس سمجھا جاتا, کسی دسترخوان پہ یتیم کو بیٹھنے نہیں دیا جاتا, اسے دسترخوان سے اٹھا دیا جاتا. علماء نے واقعہ نقل کیا ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے نکلے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کا مزاج تھا, آپ بچوں سے بہت محبت کیا کرتے تھے. راستے میں ایک جگہ بچے جمع ہیں, میرے محبوب کو دیکھ کے بچے مسکرانے لگے, لیکن ایک بچہ ایسا بھی تھا جو افسردہ غمزدہ. میرے محبوب نے دیکھ کر فرمایا تجھے کیا ہے؟ سارے بچے خوش کھیل رہے ہیں, عید کا دن ہے. اس نے کہا اللہ کے نبی میں یتیم ہوں, مجھے کپڑے لا کر دینے والا کوئی نہیں, میری دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں. میرے محبوب نے فرمایا اچھا انسانیت کا درس دیکھیے, اس سے بڑا انسانیت کا درد کوئی نہیں ہے. میرے محبوب کے صحابہ عیدگاہ میں انتظار کر رہے ہیں کہ آقا تشریف لائیں اور ہم عید ادا کریں. میرے محبوب نے فرمایا تم پہ صدقہ فطر واجب ہے جو صاحب نصاب ہے, لیکن اسے چاہیے وہ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دے تاکہ میری امت کے غریب جو ہے وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائے. اللہ اکبر. میرے محبوب نے اس بچے کو لیا, گھر تشریف لے گئے. عائشہ جی آقا اس بچے کو نہلا, اس بچے کو غسل دے. محبوب نے اپنی چادر کے 2 ٹکڑے کر دیے, کہا ایک کی تہمت بنا دے اور ایک اس کے جسم کے اوپر ڈال دے. بچہ تیار ہو گیا, خوشبو لگ گئی, کنگھی ہو گئی. میرے محبوب نے اس بچے کو لیا, اب میرے محبوب لے کے عیدگاہ کی طرف چلے ہیں. اللہ اکبر. میرے محبوب عیدگاہ میں تشریف لے گئے, منبر پہ اس یتیم کو اپنے ساتھ بٹھایا اور بتایا دنیا والوں یہ انسانیت کا درد ہے, یہ انسانیت کے لیے سبق ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. الحمدللہ تعدیث بن نعمت کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں آج بھی پوری دنیا کے اندر اللہ کا شکر ہے میرے محبوب کی امت جو ہے وہ دنیا کے لیے مثال ہے. الحمدللہ کبھی زکوٰۃ دے کے, کبھی عشر دے کے, کبھی فطرانہ دے کے, اور کبھی فی سبیل اللہ اپنے دائیں بائیں انسانیت کا خیال. میں نے کہا انسان تو انسان ہے, الحمدللہ جانوروں کا خیال, یہ سب میرے محبوب کی سیرت سے اس امت کو درس ملا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اپنے محبوب کی ایک ایک ادا پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. کہہ دو آمین. 2 رکعت نماز عید الفطر واجب, بما 6 واجب زائد تکبیروں کے,
اور آپ نے امام کے پیچھے نیت کرنی ہے۔ زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں، نیت دل کا ارادہ ہے، اگر آپ دل سے ارادہ کر لیں، نیت کر لیں کافی ہے، زبان سے کہہ لیں تو مستحب ہے۔ پہلی تکبیر ثنا پڑھیں گے، امام بھی مقتدی بھی، اس کے بعد پھر 3 تکبیر زائد ہوں گی، تینوں پہ ہاتھ اٹھانے، پہلی 2 پہ کھول دینا، تیسری پہ باندھنا ہے، پھر آپ نے خاموش رہنا، امام قرات کرے گا۔ دوسری رکعت حسب معمول ہوگی، رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں ہوں گی، ہر تکبیر پہ ہاتھ اٹھانا ہے، کھول دینا ہے۔ چوتھی تکبیر رکوع کے لیے ہوگی، اس میں ہاتھ نہیں اٹھانے، پھر انشاءاللہ 2 خطبے ہوں گے، دعا ہوگی۔ وقت ہو گیا، صفحے دوسرے فرمائیں۔